نہیں تو وہ میجر جنرل جو ہے اس کو جس بندے نے مینج کیا تھا وہ فوج سے باہر ہو گیا. وہ بندہ ان کو ڈکٹیٹ کرتا رہا ہے کہ لانگ مارچ شروع کرو، لانگ مارچ ہولڈ کرو، اسے روک دو، اسے اب شروع کرنا ہے، اب آگے پہنچیں، اب پیچھے ہٹ جائیں ذرا، اب فلاں دن پہنچیں. وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرتا رہا. اس کا سب جی بالکل ہمارے پاس اس کی ایویڈنس ہے. یہ لانگ مارچ جو تھا یہ فوج کے ادارے کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی. اور فوج کے اندر کا بندہ نہیں، اب تو اندر کا ہو باہر کا ہو، یہ اس میں جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ شامل تھا. اور اس نے پورا زور لگایا کہ فوج کے ادارے کے سربراہ کے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کے موقع پہ جو ہے یہ پوری طرح سے جو ہے یہ یعنی اس کو متنازعہ بنائے. اور اس میں اسے فوج کے اندر سے بھی کچھ عناصر کی جو ہے وہ گائیڈنس حاصل تھی. وہ اس کو گائیڈ کر رہے تھے کہ جی اب آپ یہ کریں، اب آپ وہ کریں، اب آپ پیچھے ہٹیں، اب آپ جو ہے وہ آگے. ایویڈنس آپ کے پاس؟ جی بالکل اس کی جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے. اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہم اگر اس کو زیادہ وضاحت سے نہ بھی کریں تو خود ان کی اپنی زبانی جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے دنوں میں جب ضمنی الیکشن ہو رہا تھا تو راولپنڈی میں ایک ضمنی الیکشن کی تقریب ہوئی تھی جس میں ایک فارمر ISI کے سربراہ نے وہاں پہ تقریر کی تھی. جی بالکل. اس تقریر میں اس نے جو کہا تھا اس وقت کی جو ساری باتیں گردش اس وقت کرتی رہی ہیں، کوئی کہتا تھا درست ہے، کوئی کہتا تھا نہیں درست ہے، اس نے اپنی زبانی تصدیق کر دی. یہ بھی مجھے پورا یقین ہے کہ اپنی زبانی ہی جو ہے وہ لوگ تصدیق کریں گے کہ جی ہم نے اس وقت یہ کیا تھا اور اس طرح سے ہوا تھا. جی جنرل ظہیر الاسلام تھے، انہوں نے تفصیل میں بیان کیا تھا کہ ہم نے مدد اتنی کی تھی، ایسے کی تھی. تو اب تو خیر بہرحال یہ بھی بات ہو رہی ہے. کل کے روز جنرل فیض کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ وہاں ایک تقریب ہوئی، وہاں PTI کے لوگ تھے اور ان سے کہا گیا کہ آپ سیاست کو جوائن کریں. وہاں پہ بڑی تقاریر ہوئی. جی ان تقاریر میں کچھ تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچی ہیں، کچھ نہیں بھی پہنچی. لیکن ہمارے پاس تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ انٹیریئر منسٹری کا جو ہے وہ اتنا تو عمل دخل ہوتا ہے ان چیزوں میں کہ اسے یہ چیزیں تو جو ہے وقت کے ساتھ ہی جو ہے وہ معلوم ہو جاتی. تو یہ ایک جو قانون ہے کہ آپ 2 سال تک سیاست میں نہیں آ سکتے، یہ بس ایسا ہی قانون ہے، اس کو آپ لاگو اس حد تک کر سکتے ہیں کہ کوئی آفس بیرر نہ ہو، لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹی میں جائے، میٹنگز میں جائے، چاہے ابھی ریٹائر ہوا ہو بیوروکریٹ یا فوجی، تو وہ اس کو روکنا تو بڑا مشکل ہے. جی میں پوچھ رہی ہوں آپ سے. میرا خیال ہے کہ قانون کا تقاضا تو یہ ہے کہ انہیں کم از کم 2 سال جو ہے وہ خاموش رہنا چاہیے، اس قسم کی تقاریب میں شرکت بھی نہیں کرنی چاہیے، نہ ان کا انعقاد کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو برحال قانون کی وائلنس تو ہے، اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتا ہے نہیں لیتا ہے یہ ایک علیحدہ بات. آپ تو نہیں لیں گے کوئی ایکشن؟ آپ نہیں فی الحال اس بارے میں کوئی جو ہے. کیا باتیں ہوئی تھی جو تقریر میں جو کہ ایسی ہیں آپ کو لگے کہ چلیں اس میں وہ باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلد اگر انہوں نے شروع کر دی ہیں تو وہ تو مناسب نہیں ہے ان کے ادارے کے لیے بھی، جس میں انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے، اس کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. ایک میں مقرر کی تقریر کا یہ حصہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ان 4 یونین کونسلز کو ان کا نام لیا انہوں نے کہ وہ آپ نے ان کو 1 ارب روپے 25 کروڑ روپے جو ہے وہ آپ نے ان کو ترقیاتی فنڈز لے کے دیا ہے. وہ کس سے لے کے دیا ہے اور کیوں لے کے دیا ہے؟ 1 ارب روپیہ میرے کہنے کے اوپر تو میرے پورے حلقے میں 32 یونین کونسل ہیں، میری پارٹی نے نہیں مجھے دیا. میرا پرائم منسٹر جو ہے اس سے میں کہوں تو وہ دینے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ اتنے فنڈز تو نہیں مل سکتے.
اب تو کاٹتے ہیں تو بلکہ کچھ بھی نہیں ملا اس مرتبہ تو اسے جو ہے وہ اگر ابھی پنجاب گورنمنٹ سے جو ہے وہ اتنے پیسے حالیہ بات کر رہے تھے، جی حالیہ بات کر رہے تھے، تو پھر یہ چیز کیوں کر اور کیسے جو ہے جنرل فیض کا شکریہ ادا کر رہے جی ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا. تھے، یہ مستند بات ہے. جی یہ اس جو ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس کا یہ حصہ ہے، وہ جو صاحب ان کو تقریر میں یہ فرما رہے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے جو ہے وہ آپ آگے آئیں، آپ کے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. تو انہوں نے کہا کہ اس بات کے بھی آپ کا شکریہ کہ آپ نے انچارج یونین کونسل کو اتنی بھاری رقم جو ہے وہ ترقیاتی فنڈ کے طور پہ جو ہے وہ لے کے دی.